لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اسی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بیوی کو تاکید کی کہ ان کو عزت دی جائے، اکرام سے بٹھایا جائے. ہو سکتا ہے ہمیں اولاد نہیں ہے تو ہم انہیں بیٹا بنا لیں. ہماری بات اس پر چل رہی تھی کہ نظر کا فرق ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور دل اور دماغ میں وہ بات بٹھا لیتا ہے. جو کہ نظر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے ان سے پوچھ لو کہ آنکھ کیا ہوتی ہے. نابینا بھلے دنیاوی اعتبار سے آنکھ سے محروم ہے، یہاں پر خدا کی قدرت کے سامنے ساری دنیا سرنگو ہے. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کے سائنسداں، ساری دنیا کے حکیم اور ساری دنیا کے اطباء اور ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر جو بچہ ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے اس کو آنکھ نہیں دلا سکتے. آج تک دنیا میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں نکلی ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہو اس کو آنکھ دلائی جائے. تو جو نابینا ہے وہ سوچتا ہے کہ اللہ 1 منٹ کے لیے آنکھ دے دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کیسی ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان کیسا ہوتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پانی کیسا ہوتا ہے، پھولوں کی رنگت کیسی ہوتی ہے، زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں، سمندر کیسے ہوتے ہیں، درخت اور شجر اور حجر کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ ساری زندگی تڑپتا ہے لیکن اس کو آنکھ نصیب نہیں ہوتی.
ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑے فضائل ارشاد فرمائے، بلکہ ابھی سائنس بہت ترقی پر ہے، سائنس اس کو ریسرچ کر رہی ہے، قرآن کو، احادیث کو، اسلام کی باتوں کو ریسرچ کر کے ہمارے سامنے لا کر رکھ رہی ہے۔ ایک طریقے سے بہت اچھی بات، میں کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ بھئی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا کہ بھئی انسان کے ناک کے جو بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں کہ انسان سانس لیتا ہے، ہر سیکنڈ میں سانس لیتا ہے، چھوڑتا ہے، تو باہر سے آنے والی خراب ہوائیں وہ بال روکتے ہیں اور سانس دماغ پر پہنچتا ہے، تو کہ ایسا نہ ہو جائے کہ بال نہ ہو اور کوئی ایسی غلط چیز ناک کے ذریعے سے جائے اور دماغ کو اس کے اثر نہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا کہ ناک کے بال انگلیوں سے نہ توڑے جائے اور کھینچے نہ جائے، جیسا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس کی وجہ بھئی کینچی سے کاٹے جائے لیکن انگلیوں سے کھینچے نہ جائے، نوچا نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب انسان بال نوچتا ہے تو اس کی جڑ سے بال کٹتا ہے، اور جہاں جڑ ہوتی ہے وہ کٹنے کی وجہ سے وہاں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم پیدا ہو کر انسان کے دماغ میں پہنچ کر دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سائنس آج بتا رہی ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا، قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ایک ایک بات ایسی ارشاد فرمائی۔ تو نظر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آنکھ اللہ نے دی ہے۔ اب یہ چھوٹا سا دیدہ ہے نا آنکھ کے اندر کا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں اللہ نے کتنی قدرت اس میں رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی دنیا میں ہیں۔ اگر یہاں وہ آخرت کی باتیں سمجھائی جائے گا نا، ساری زندگی سمجھا کر تھک جائیں گے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مچھلی کو، ایک چھوٹی سی مچھلی کو اگر بڑی مچھلی یہ سمجھا دے سمندر کے اندر کہ دیکھ اگر کوئی اوپر سے کوئی چیز تجھے نظر آ رہی ہے پانی میں لٹکتی ہوئی تو اس کو کھانے کے لیے ہرگز مت جانا۔ تو کہا کیوں؟ کہ اگر تو جائے گی کھانے کے لیے تو کوئی باہر کھڑا ہوگا اور وہ زنجیر لگا کر کھڑا ہے، وہ جال ڈال کر کھڑا ہے، وہاں پر تجھے لالچ دی جا رہی ہے، جیسے تو منہ لگائی کھانے کے لیے تو پھنس جائے گی، اور اس کو رسی کے ذریعے سے تجھے کھینچ لیا جائے گا، اور جو آدمی پکڑ لے گا تجھے ذبح کرے گا، تیرے ٹکڑے کرے گا، تجھے آگ پر پکائے گا، تجھے مسالہ لگائے گا، دسترخوان پر رکھا جائے گا اور دانتوں سے چبایا جائے گا۔ تو یہ ساری بات اس کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چھوٹے سے سمندر میں ہے نا۔ اب یہ بات اگر میں سمجھاؤں تو شاید کسی کے عقل میں نہ آئے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آنکھ کا جو چھوٹا سا دیدہ ہے نا، یہ چھوٹا سا دیدہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیدے میں 13,000 بلب رکھے ہیں۔ کتنے؟ 13,000 بلب اللہ نے اس چھوٹے سے ایک دیدے میں رکھے، اس میں 13 اور اس میں 13، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 26,000 بلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آنکھوں میں رکھے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کو موتیا کی بیماری ہو جائے، آپریشن کرے تو اس سے پوچھو کہ حل کیا ہوتا ہے آنکھ کا، لیکن اس کی قدر ہمیں نہیں ہے ذرا برابر۔ ہاں، جو نعمت چھین جاتی ہے اس کی قدر ہم ضرور کرتے ہیں۔ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے خطرناک تیر ہے۔ النظر سہام من سہام ابلیس،
ایک ایسا خطرناک تیر ہے نا کہ شکار کرے بغیر رہتا نہیں ہے. تم دنیا کا تیر اگر مارو گے تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ خطا کر جائے گا، لیکن آنکھ کا تیر کسی کو لگ جاتا ہے نا وہ خطا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کو گناہ میں مبتلا کر کے رہتا ہے. یہ اتنا خطرناک تیر ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی. اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں، دنیا میں صبر کر کے بیٹھے ہیں، ہماری آنکھ نہیں ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بینائی اللہ نے سلب کر لی ہے، یا کہ ماں کے پیٹ سے اس کو نابینا پیدا کیا، یا آنکھ دینے کے باوجود اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو لے لیا ہے، اس آزمائش پر اگر اس بندے نے صبر کیا تو کل قیامت کے میدان میں جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں جو نابینا ہے نا، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اللہ اپنا دیدار انہیں نصیب فرمائے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا، خود کی ذات پر اللہ نے واجب قرار دیا، ذمہ لے لیا کہ جس کی دنیا کے اندر میں نے آنکھوں کی بینائی کو لے لیا ہے، فرمایا میرے اوپر ذمہ ہے کہ کل قیامت میں اس کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی. سمجھ گیا نا بات کو؟ یعنی جہنم میں وہ آنکھ کبھی نہیں جائے گی. جس کے تو صحابہ کرام فرماتے، حضرت انس خود فرما رہے کہ میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی نا، تو میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا کئی صحابہ کرام روتے تھے کہ اللہ ہماری بینائی کو لے لے، اللہ ہماری بینائی کو لے لے. ایک تو اس وقت روتے دیکھا، اور ایک اس وقت روتے دیکھا جب آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہ صحابہ کرام چاہتے نہیں تھے کہ یہ آنکھ اللہ کے رسول کے دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہے. وہ جنگلوں میں نکل گئے، درختوں سے ٹکر لے رہے تھے، دیواروں سے ٹکر لے رہے تھے. اللہ یہ آنکھیں اٹھا لے، یہ آنکھوں کی بینائی کو ختم فرما، اس لیے کہ نبی کے دیدار کے بغیر ہمارا جینا ہی مشکل ہے اس دنیا کے اندر. تو میرے دوستوں، آنکھوں کی نعمت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی. اور اس کی حفاظت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے. ایک انعام تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چلتے چلتے خدا نخواستہ کسی پر نظر پڑ جائے اور اپنی نظر کو صرف اس لیے ہم ہٹائے کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس اللہ کے خوف سے ہٹاتا ہے. اللہ میرا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا. ایک انعام تو یہ ہے. دوسرا انعام کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ امیر لشکر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ کے لیے نکلے. پتہ چلا کہ راستے میں یہودیوں نے ایسی سازش کی ہے کہ ان کی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو جمع کر کے رکھا ہے، اور انہیں پتا تھا کہ راستہ صرف ایک ہی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے جانے کے لیے. اور یہودی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مسلمان کا ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے. یہ بہت نقطے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے نہیں، اس وقت سے وہ ریسرچ کر رہا ہے، آج تک کر رہا ہے. اسے پتا ہے کہ میں گھر میں جا کر تبلیغ نہیں کر سکتا، گھر میں جا کر نہیں سمجھا سکتا، یہ ازلی دشمن ہے ہمارے. اس لیے اس نے ہمارے گھر میں ایک شیطان کا ڈبہ دیا پہلے. اب وہ ڈبہ تک محدود تھا کہ گھر میں اگر ہوتا تھا انسان تو گھر میں دیکھتا تھا. اب تو جہنم کا آلہ آ گیا. جہاں جاؤ، روڈ پر جاؤ، بازار میں جاؤ، دکان پر جاؤ، بیڈ روم میں جاؤ، بستر پر جاؤ، گاڑی پر جاؤ، ہر جگہ پر وہ شیطان کا آلہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اور اس نے ریسرچ کیا کہ مسلمان کا ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے. قرآن پڑھا، قرآن میں ریسرچ کیا، حدیث پڑھی، حدیث میں ریسرچ کیا کہ اس جنگ میں ہم مسلمان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. عزم کر لیا چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. چنانچہ خوبصورت اور حسین جمیل نوجوان لڑکیوں کو لا کر راستے میں کھڑا کر دیا. صحابہ کرام کو پتہ چلا
کہ ہمارے ساتھ سازش ہو رہی ہے. اسے پتا تھا کہ یہ اہل ایمان ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے لڑکیوں پر پڑ جائے گی، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا تو یہ جنگ کے میدان میں ناکام لوٹیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس کا یقین تھا، اور یقین برابر تھا، غلط تو نہیں تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے. کہا آگے ہمارے خلاف سازش ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جنگ میں جانے کے لیے، یہی ایک راستہ ہے. انہوں نے تیز رفتار سواری لے کر حضرت عمر کے پاس دوڑایا. کہا جاؤ حضرت عمر سے اس مسئلے کا حل پوچھ کر آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں وضو فرما رہے تھے. جب یہ قاصد پہنچا تو پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم اس بلا میں مبتلا ہو چکے، اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا چمڑا لیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کر کہا، اس کو لپیٹ دیا اور کہا جو امیر لشکر کو یہ دے دینا. وہ تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر گئے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کے ساتھ اس خط کو لیا اور پڑھا اور بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا علاج آ گیا، ہمیں راستہ مل گیا. کیا راستہ تھا؟ کھول کر جب دیکھا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. بس حضرت عمر نے اتنی آیت لکھ کر دے دی تھی قرآن میں کہ اللہ کا فرمان ہے مومن بندوں سے کہہ دو، قل للمؤمنین اے میرے حبیب آپ کے اوپر ایمان لانے والوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارهم جب چلے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر کے چلے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی دلیل ہے، نشانی ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اگر آنکھ کے کونے سے بھی دیکھ لیا نا تو اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے. بس انہوں نے خوشی خوشی میں آئے سنا دی کہ ہمارا علاج آ گیا، نکل پڑو اب یہی راستے سے، ہمارا راستہ مل گیا. اپنی نظریں نیچی کرو. انہوں نے سواری کے اوپر سوار ہو کر کھڑے ہو کر پیغام سنایا اور نکل پڑے، کود پڑے. جیسے یہودیوں کو پتہ چلا یہ تو آ رہے ہیں، چنانچہ سارے لڑکیوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور خوبصورت خوبصورت حسین اور جمیل لڑکیاں اور عجیب طرح کے کپڑے پہن کر، جیسا آج ننگی عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے آپ کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، تو وہاں اس وقت یہی چال چلی گئی. جب وہ قریب پہنچے اور صحابہ کرام اپنی نظروں کو نیچی کر کے چل رہے تھے تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی نظریں نیچی کر کے چل رہے ہیں، تو انہوں نے آرڈر کر دیا سارے اپنے بدن کے کپڑے اتار لیں، ساری لڑکیاں اپنے بدن کے کپڑے اتار لیں. جن کی تھوڑی سی نظر بھی اگر پڑ جائے گی یا کم سے کم امیر لشکر کی نظر بھی اگر ہمارے لڑکی پر، بے لباس لڑکی پر پڑ جائے گی نا، یہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو پائے گی. چنانچہ انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار لیے. قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہے علماء کرام نے کہ حضرت عمر کا یہ پیغام اور قرآن کا پیغام صحابہ کرام نے تو سن لیا، اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلے. کئی صحابہ نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا. قسم خدا کی انسان اور صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، جو سواریاں تھیں وہ سواریوں کی نظریں بھی نیچی تھی. اللہ اکبر. جو گھوڑے چل رہے تھے نا ان گھوڑوں کی نظریں بھی نیچے تھی، انہوں نے بھی اپنی نظر اوپر نہیں کی. جب یہ آگے نکل گئے، آگے نکلنے کے بعد یہ ساری لڑکیاں کپڑے پہن کر پیچھے دوڑنے لگے. کہا یہ تو بتاؤ تم زمین کے انسان ہو کہ آسمان کے فرشتے ہو؟ ہم برہنہ ہو کر کھڑے ہو گئے، ہم بے لباس ہو کر کھڑے ہو گئے. فرمایا تم تو ٹھیک، تمہارے جانوروں نے بھی ہمارا بدن نہیں دیکھا ہے، تو کون سے انسان ہو ایسے؟ کہا اکیلے جنت میں جاؤ گے اور ہمیں جہنم میں لے جاؤ گے؟ چلو ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. اگر اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ بے لباس بدن پر اگر کسی کی نظر پڑنے نہیں دیتا، تو اس سے زیادہ ہماری عزت کی حفاظت کہاں ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو ہمیں برہنہ کر دیا، ہمارے باپ ہمارے بھائیوں نے ہمیں برہنہ کر دیا. اس سے بڑا بے عزت مذہب کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے زیادہ عزت والا مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ نظر کی حفاظت کا فائدہ ہے کہ جب بندہ چلتا ہے اپنی نظر کو نیچی کرتا، اپنی تو حفاظت کرتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص گیا، اللہ والے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں نا، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. ہمیں جو عبادتوں میں لذت نصیب نہیں ہوتی ہے،
سجدے میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں لذت نصیب نہیں ہوتی ہے نا، وہ زنا کی لذت میں مبتلا۔ زنا کون سا؟ صرف زنا یہ نہیں کہ کوئی انسان کسی کی عزت کو لوٹے، فرمایا انسان آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے، کہ کسی کے اوپر غلط نظر ڈالے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو یہ زنا کی لذت کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کو عادت ہوتی ہے وہ چوراہے پر کھڑا ہوگا، کسی کی ماں بہن اس کے نظر سے بچ کر نہیں جا سکتی ہے، عادت ہوتی ہے جہاں سے گزرا ماں بہنوں کی چھیڑخانی کرنے لگ گیا، نظریں اٹھا کر دیکھنے لگ گیا۔ اگر تو ایک نوجوان آیا ایک اللہ والے کے پاس کہ اللہ والے اس گناہ میں مبتلا ہوں، میرا علاج نہیں ہوتا، نہیں بچ پاتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں نہیں بچ پاتا ہوں۔ اللہ والے علاج بہت اچھا بتاتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا ایک کام کرو، کہیں بھرے بازار سے گزرنا ہے، جانا ہے اور واپس آنا ہے، لیکن ایک پیالہ دیا ہاتھ میں اور اس پیالے کے اندر دودھ بھر دیا، بالکل اوپر تک لگو لگ دودھ بھرا، اور کہا کہ اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے، اور ایک خادم کو پیچھے رکھا، کہ ہاتھ میں جوتی لے لو، اگر یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نیچے گر گیا نا تو اس کے سر پر بھرے بازار میں جوتیاں مارنا۔ وہ پیالہ لے کر چل رہا ہے، بھرے بازار میں نکلا، اب اس کی نظر کہاں تھی؟ پیالے کے اوپر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی گرے گا تو بھرے بازار میں مجھے کیا پڑے گی؟ جوتیاں پڑے گی۔ اس لیے وہ پیالے کو سنبھالتے گیا اور سنبھالتے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کہیں نظر پڑی کسی پر؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت پیچھے جوتیاں لے کر کھڑا تھا، بھرے بازار میں جوتیاں تو بھی کھانی تھی مجھے، اس لیے میں نے اپنی نظر کو اس پیالے کے اوپر رکھا تھا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ دنیا کے بھرے بازار میں جوتیاں کھانے سے تو ڈرتے ہو، قیامت کے میدان میں 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع ہوگا، 1,29,000 صحابہ کا مجمع ہوگا، قطب اور ابدال ہوں گے، ولی اللہ کھڑے ہوں گے، اس بھرے جنت کے بازار میں اگر فرشتے جوتیاں ماریں گے تو کھانے تیار ہو؟ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو گناہوں کی لذت ہے اور نہیں چھوٹ رہی ہے، یا جس کو بدنظری کے آفت میں مبتلا ہے نہیں چھوٹ پا رہا ہے، آپ صرف چند دن کر کے دیکھ لو۔ میں آپ کو بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ چند دن کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی رونق پیدا ہو جائے گی۔ اور دل سے پڑھو، صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اور شام میں سوتے ہوئے ایک تسبیح، تھوڑے دن کے بعد پھر ایک کی جگہ دو کی جگہ ایک تسبیح آپ کر لو۔ بہت آسان ہے، اگر یاد نہ رہے تو بعد میں مولانا سے امام صاحب سے لکھوا لینا، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جاؤ تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا مقصودی الا اللہ لا مرغوبی الا اللہ لا مطلوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ شروع میں لا الہ الا اللہ، آخر میں لا الہ الا اللہ۔ لا مقصودی الا اللہ لا مطلوبی الا اللہ لا مرغوبی الا اللہ لا محبوبی الا اللہ۔ 4 جملے ہیں۔ آپ ایک فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھو اور رات میں ایک تسبیح پڑھو، آپ کے دل میں ایک عجیب سی نورانیت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی محبت اور چاہت آئے گی نہیں۔ اتنا مجرب یہ وظیفہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے اور کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی رونق پیدا ہوگی۔ بہرحال تو یہ آنکھوں کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان گناہ میں جو مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی پہلی سیڑھی جو ہے، پہلی سیڑھی یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا ہے ولا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اسباب کے قریب بھی مت جاؤ۔ میں آپ کو ایک عجیب سی علمی نکتے کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹوٹل انبیاء کرام کتنے ہیں بھائی؟ 1,24,000 انبیاء کرام۔ کسی نبی نے دنیا میں یہ خواہش نہیں کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی نا، کہ موسیٰ تھے کلیم اللہ، اللہ سے
بات چیت بار بار بات چیت ہوتی تھی، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ اب جب بات چیت بہت ہونے لگی تو اللہ کو کہا کہ رب انظرنی الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کے اندر میں نے وہ آنکھیں دی نہیں کہ آپ مجھے دیکھ لو، ہاں آخرت میں وہ آنکھ ہے کہ جنت میں دیدار کراؤں گا۔ بے دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے، باریک نقطہ لکھا ہے کہ جب بات کرتے 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 عادت بن گئی، ہم بھی واٹس ایپ کے اوپر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر کانٹیکٹ میں آ گئے، بات کرنے لگے، تو پھر شوق پیدا ہوا دیدار کا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ سیڑھی بن گئی نا گناہ کی، کہ پہلے بات چیت ذریعہ ہے دیدار۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا دنیا میں کہ اللہ میں تجھے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، سب نے دعا کی کہ اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب فرما، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے۔ تو ایک باریک نقطہ ہے کہ وہ جو سیڑھی ہے دیدار والی، یہیں بند کر دو، بات چیت کرنے کا راستہ یہ بند کر دو کہ دیدار کا شوق ہی پیدا نہ ہو اور آگے چل کر گناہوں میں پڑ جائے۔ گناہوں میں اس لیے کہ پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے نا، ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے یہ گناہ کا، وہ توڑ سکتے ہو کھینچ کر، جب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہو نا تو ایک مضبوط رسی بن جاتی ہے، پھر ٹوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے گناہوں کی حفاظت کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ خطرناک میں خطرناک گناہ آنکھوں کا زنا ہے، جہاں سے سارے گناہ آگے چل کر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کی آنکھوں کی مکمل حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسیح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کرے نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کی اقراری مجرم ہے، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہے اس کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، صدقات لینے دینے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا